آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے ایام میں امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے پہلے ہم لوگوں نے حضرت ابراہیم اور نمرود کا ایک واقعہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا تھا، یعنی ان کے بچپن کی ان کی جو پیدائش ہے، پیدائش سے لے کر اور اس سے پہلے جو نجومیوں نے نمرود سے کہا کہ اس کا وقت جو ہے، تباہی کا وقت جو ہے وہ قریب ہے، اور ایک بچہ ہے جو نمرود کی تباہی کا باعث ہوگا کہ جس کی وجہ سے اس بچے کو اس دنیا میں وہ ایک بچہ نہ آنے کے لیے تقریباً 1 لاکھ سے زائد بچوں کا جو ہے وہ قتل کیا گیا اس زمانے میں جہاں پر حکومت کرتا تھا۔ اس جگہ کا نام تھا بابل، اور وہاں پر یہ تمام واقعات ہوئے۔ لیکن وہ جیسا کہ اس دن بھی ہم نے یہ بیان کیا کہ جب اللہ کی حجت، جب اللہ کو کوئی رکھنا چاہتا ہے اور اپنا پیغام حق دے کر کسی کے سامنے لے کر آتا ہے، تو پھر جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ کس طرح سے ایک روز حضرت ابراہیم نے کس طرح وہاں پہ بت کدے میں، بت خانہ میں پہنچ کر تمام تر بتوں کو نیست و نابود کر دیا اس کلہاڑی کے ساتھ، اور پھر وہ کلہاڑا جو تھا وہ سب سے بڑا جو وہاں پر بت موجود تھا اس کے گلے میں ڈال دیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم کو اس قید میں لے جایا گیا جس کے اوپر وہ جب جا رہے تھے تو وہاں پر موجود لوگوں نے وٹنس کیا کہ کتنے پرسکون طریقے سے چہرے پہ اطمینان، سکون لے کر وہ قید خانے میں گئے، جبکہ لوگ جو ہیں وہ کانپ جاتے ہیں اپنی قتل کا یا اپنی قید کا سن کے۔ آج اس واقعے کو جس کا تذکرہ قرآن حکیم میں ہے، اس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ واقعہ آپ لوگوں نے ڈیفینیٹلی پہلے سنا ہوگا، مگر اس واقعے سے سمجھنے اور اپنی زندگی میں شامل کرنے والے چھوٹے چھوٹے بہت سارے پوائنٹس ہیں جو انشاءاللہ آج ہم کریں گے۔ حضرت ابراہیم نے جب اعلان توحید کیا نمرود کے دربار میں اور کہا کہ میرا رب جو ہے وہ ہے جو مردے کو جان بخشتا ہے، اور جس میں جان ہوتی ہے اس کو موت بخشتا ہے، یعنی موت اور حیات کا مالک ہے میرا رب۔ اور پھر اس کے بعد نمرود سے آرگیومنٹ کرتے ہوئے حضرت ابراہیم نے یہ بات کہی کہ اگر تو نعوذ باللہ جو دعویٰ کرتا ہے کہ تو رب ہے ان لوگوں کا اور تیری حکومت ہے اور تو ہی زندہ اور مردہ کرنے والا ہے، تو پھر اگر تو اپنے دعوے میں سچا ہے، یہ قرآن کی آیت کا مفہوم ترجمہ ہے، اگر تو اپنے دعوے میں سچا ہے تو پھر تو سورج کو مغرب سے نکال، مشرق کی بجائے مغرب سے نکال، جہاں وہ لاجواب ہو جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم اعلان اللہ کی توحید کا اعلان کرتے ہیں۔ اس دربار میں تمام دنیا، پوری دنیا جو مجمع بھرا پڑا ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ کس طرح سے حضرت ابراہیم نے اعلان توحید کیا ہے اور ڈٹے ہوئے کھڑے ہیں۔ اس کے بعد جب ان کو یہ حکم آ جاتا ہے کہ ان کو قید کر دیا جائے، تو آپ کو بتایا تھا کہ وہی سچویشن کے سپاہی پریشان ہیں، ارد گرد کے لوگ حیران اور پریشان ہیں، اور ایک سپاہی نے پوچھا کہ حضرت ابراہیم آپ کو سزا دے دی گئی ہے، سزا سنائی گئی ہے، اس کے باوجود آپ کے چہرے پہ اس قدر اطمینان اور سکون ہے؟ تو وہ مسکرا کر کہنے لگے کہ حضرت ابراہیم نے کیا کہا کہ موت کا حکم اس کی طرف سے آیا ہے کہ جس کے قبضہ قدرت میں موت نہیں ہے۔ بے شک اگر میرا رب مجھے مارنا چاہے گا تو اس دنیا کا کوئی انسان مجھے بچا نہیں سکے گا، اور اگر میری موت اس وقت نہیں رکھی تو اس دنیا کا کوئی بھی جابر حکمران مجھے جیسے مرضی موت کا حکم دے دے، اگر میرے رب کی مرضی نہیں ہے اس میں تو ایسا معاملہ نہیں ہوگا۔ تو اگر وہ موت جس کو دینے والی ذات جو ہے وہ اوپر بیٹھی ہے اور جس کے اوپر میں یقین رکھتا ہوں، تو مجھے کسی بھی پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال اس کے بعد جب حضرت ابراہیم کو لے جایا گیا اور ان کو قید کر دیا گیا، اس کے بعد 1 پوائنٹ ایجنڈا ایک میٹنگ رکھی گئی، اور 1 پوائنٹ ایجنڈا کی اس میٹنگ کے اندر، وہ جو میٹنگ رکھی گئی اس میٹنگ کے اندر صرف اور صرف ایک چیز ڈسکس کی گئی۔ تمام وزراء کو، تمام مشیروں کو بلایا گیا، ہر کسی کے ساتھ ڈسکشنز شروع ہو گئی، اور یہ تو کنفرم ہو گیا تھا کہ حضرت ابراہیم کو اب قتل کر دیا جائے گا، مگر پلاننگ یہ ہونی شروع ہوئی کہ ان کو قتل کس طرح سے کیا جائے۔ اور یہ جو کیبنٹ بیٹھی اس نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ حضرت ابراہیم کو موت کے گھاٹ جلا کر اتارا جائے گا، تاکہ آنے والے دور میں لوگوں کو اس بات کا علم ہو جائے کہ جو بھی نمرود کے سامنے سر بلند کرے گا اس کا انجام کیا ہوگا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ جب یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم کو جلا دیا جائے گا، تو اس کے بعد 40 دن
اور یہ بھی فیصلہ ہو گیا کہ جلا کر نعوذ باللہ راکھ کیا جائے گا، یہ ان کا ایجنڈا اور سوچ تھی۔ 40 دن تک اس آگ کو جلانے کی تیاری کی گئی، اور یہ حکم دیا گیا نمرود کی بارگاہ سے کہ ایسی آگ بھڑکائی جائے گی کہ جو چشم فلک نے ایسی آگ کبھی زندگی میں نہ دیکھی ہو۔ ہر انسان اس آگ کو بڑھانے کے لیے اپنا اپنا حصہ ڈالنے لگا، اور بہرحال وہ دن، وہ وقت، وہ مقام آیا کہ جس روز وہ آگ کو بھڑکایا گیا، اور حضرت ابراہیم کو اس آگ میں ڈالنے کے لیے جو طریقہ کار تھا وہ بھی میں آپ کے سامنے تھوڑا سا بیان کرنا چاہوں گی کہ یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ اب ظاہر ہے سوچ یہ تھی کہ اتنی بڑی آگ بھڑک تو گئی ہے، اب ہم حضرت ابراہیم کو کس طرح سے اس آگ میں ڈالیں گے۔ تو اس آگ میں ڈالنے کے لیے حضرت ابراہیم کو اس زمانے کے اندر منجنیقیں ہوا کرتی تھیں۔ منجنیق وہ چیز ہوتی تھی، ایک بڑی سی مشینری آپ کہہ لیں، ایک اس طرح سے ہوتی تھی گلیل کی طرح، کہ جس کے اندر بڑے بڑے پتھروں کو ڈال کر اور ان کو مخالف سمت میں کھینچا جاتا تھا ان پتھروں کو، اور پھر جب ریلیز کیا جاتا تھا تو وہ بھاری پتھر جو ہوتا تھا وہ قلعہ یا کسی بڑی عمارت کے اوپر جب لگتا تھا تو وہ عمارت، وہ قلعہ جو ہے وہ نیست و نابود ہو جاتا تھا۔ ظاہر یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم کو اس منجنیق میں ڈال کر اور اس کو مخالف سمت میں کھینچ کر تو پھینکا جائے گا تو وہ سیدھا اس آگ کے اندر گر پڑیں گے۔ ایگزیکٹلی ایسا ہوا۔ حضرت ابراہیم کو جب قید خانے سے نکال کر لے کر آ رہے تھے تو لوگوں نے ان کے چہرے پہ ایک عجیب سا سکون اور اطمینان دیکھا، اور اس سکون اور اطمینان کو دیکھ کر وہاں موجود لوگ حیران اور پریشان ہو گئے۔ اور جب حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالنے کی تیاری ہو گئی تو حضرت جبرائیل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں گئے اور وہاں سے حکم لے کر آئے۔ اللہ نے کہا کہ یہ میرا خلیل ہے، یہ میرا دوست ہے، اور اس کو جا کے تم نے بچانا ہے۔ تو حضرت جبرائیل کا نزول ہوا اس جگہ پہ، تو انہوں نے اس آگ پہ اپنے پر پھیلا دیے وہاں پر۔ تو آپ یہ سوچئے کہ حضرت ابراہیم کا ایک مکالمہ ہے حضرت جبرائیل کے ساتھ۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ یہ معاملہ نہ کرو، کیونکہ یہ جو امتحان میرے پاس اللہ کی طرف سے آیا ہے، تم اس میں حائل ہو کر میرے رب اور میرے بیچ میں اس جو قربت ہے، جو اس کی مرضی ہے، اس میں حائل نہ ہو۔ اور جب یہ سننا تھا حضرت جبرائیل کا تو انہوں نے کہا کہ یہ نصرت اور یہ مدد جو ہے یہ بے شک اس رب کی مرضی ہی سے آپ کی طرف آئی ہے۔ اور پھر وہ آگ کس طرح سے اس لگی ہوئی آگ میں کس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے گل و گلزار کیا، یہ وہاں پر موجود لوگوں نے دیکھا۔ حضرت ابراہیم جب اس کا آگ میں آپ سمجھیں پھینکا گیا، جب اس آگ کے اندر ان کو جلانے کی کوشش کی گئی تو اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے وہ آگ ان کے لیے بھڑک تو رہی تھی، مگر اس آگ نے حضرت ابراہیم کو نہ جلایا۔ یہ سارا ماجرا جہاں پوری دنیا دیکھ رہی تھی، وہاں پر یہی ماجرا راسا بن نمرود جو کہ نمرود کی بیٹی تھی وہ بھی دیکھ رہی تھی۔ اور کہتے ہیں نا کہ جب اللہ کی ذات کسی کے دل کے اندر اللہ اپنی محبت کا، ہدایت کا بیج ڈال دے، اور کب وہ پنپ کر ایک شجر بن جائے اور پھلدار درخت بن جائے، یہ بھی قدرت اس رب کے پاس ہوتی ہے۔ کئی دفعہ اچھوں سے برے اور بروں سے اچھے اللہ اس دنیا میں نکال کر بتاتا ہے کہ بے شک ہر چیز پہ وہ قدرت رکھتا ہے۔ جب دور سے راسا بن نمرود نے حضرت ابراہیم کو ان انگاروں کے مسلح کے اوپر حضرت ابراہیم کو نماز عشق پڑھتے ہوئے دیکھا، اور وہ نماز عشق پڑھتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جب اس آتش کے مسلح پر دیکھا تو اس کا دل بدل گیا۔ اس نے یہ سوال کیا حضرت ابراہیم سے، وہ یہ سوال کرنے لگی کہ آپ کس طرح سے یہ نماز عشق ادا کر رہے ہیں، کس طرح سے، کیا آپ کو یہ آگ جلا نہیں رہی؟ کیونکہ حضرت ابراہیم کا یہ عالم تھا کہ اس آگ میں
جانے کے باوجود وہ اس قدر پرسکون تھے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے اذن سے وہ دکھ تو آگ رہی تھی مگر اللہ کے اذن سے وہ اس قدر ٹھنڈی ہو چکی تھی, گل و گلزار ہو چکی تھی کہ حضرت ابراہیم اللہ کی حمد کر رہے تھے, اللہ کی شکر گزاری کر رہے تھے, اللہ کی حمد و ثنا کر رہے تھے, اس کی ستائش کر رہے تھے, اسی کی بزرگی بیان کر رہے تھے. تو اس کے اوپر آپ نے ارشاد فرمایا, جب اس نے سوال کیا کہ کیا یہ آگ آپ کو جلاتی نہیں ہے؟ میں اب یہ عجب ہے کہ ہماری آنکھوں کو ہمارے لیے اس آگ کو دیکھنا مشکل ہے. آپ اس آگ کے اندر ہوتے ہوئے کس طرح سے اس آگ میں موجود ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں یہ آگ ہے مگر آگ پر کسی دنیاوی بادشاہ کا اختیار نہیں, وہ آگ صرف جلا سکتا ہے مگر میرا اللہ ایسا ہے, اگر وہ چاہے اس کا اذن ہو دنیا کے خدا صرف آگ جلا سکتے ہیں مگر میرا خدا ایسا ہے جو جلا بخشتا ہے, اور وہی ذات ہے جو لائق عبادت ہے. جب یہ تمام ماجرا اس بیٹی نے دیکھا, نمرود کی بیٹی نے دیکھا, راسا بن نمرود نے جب دیکھا تو اس کا دل موم ہو گیا. اللہ کے محبت کی روشنی اس کے دل میں سرایت کر گئی اور وہ کہنے لگی کہ بے شک اللہ کی ذات ابراہیم کا خدا ہی سب سے بہترین خدا ہے, اللہ ہے, اور وہی لائق عبادت ہے. اور کس طرح سے حضرت ابراہیم کے اس خوبصورت عمل نے اس کے دل کے اندر ایمان کا نور جلا دیا. بے شک نمرود نے جلانے کے لیے اس آگ کو بھڑکایا تھا, وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ لگائی ہوئی آگ جو ہے کس طرح سے اسی کی اپنے بیٹی کے دل میں نور کی آگ بن کے اس طرح سے اس کا فوارہ برسے گا اور کھلے گا کہ اس کے دل کو روشن کر دے گا. اور پھر اسی کے اپنے گھر میں سے بغاوت کا سلسلہ شروع ہوا اور اس نے اسلام قبول کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بیٹی کو جو نمرود کی بیٹی تھی اس کو کلمہ بھی پڑھایا اور اللہ کی حمد و ستائش کا سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری رہا. بے شک حق کبھی چھپ نہیں سکتا, بے شک حق کبھی رک نہیں سکتا. اور اس واقعے کو میں جب بھی پڑھتی ہوں تو میرے ذہن میں وہ والا شعر ہے نا علامہ اقبال کا, وہ آتا ہے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی. اگر آپ اس واقعے کو جس کا تذکرہ قرآن حکیم میں ہے, یہ بتائیے کہ اگر آپ اس کو لاجیکلی عقل کی مناسبت سے اور اس حوالے سے دیکھیں تو does it really make any sense? It does not. جہاں پر ہماری عقلوں کا, ہمارے لاجکس کا کی جو بلندی ہے وہ اختتام پذیر ہوتی ہے, وہاں سے عشق اور محبت میں کیے جانے والے عوامل اور عمل جو ہیں ان کا آغاز ہوتا ہے. بے شک یہ جو عشق اور محبت اور مودت ہے یہ ایسی منزل پہ انسان کو لے جاتی ہے جہاں پر دنیاوی عقل اور دنیاوی شعور اور یہ جو لاجک ہے یہ کہیں کام نہیں کرتی. اور پھر انسان کہتا ہے کہ وہ عجب گھڑی تھی کہ جس گھڑی لیا درس نسخہ عشق کا, جو کتاب عقل تھی طاق پر وہ وہیں دھری کی دھری رہی. جہاں عقلیں دھری کی دھری رہ جائیں وہاں پر عشق بازی لے جاتا ہے. اس تمام معاملے میں آپ نے آگے نمرود ہے اس کو بھی آتش نمرود کا بھی تذکرہ ہمیشہ سنا, مگر یہاں پر ایک چیز اور یہ بھی آپ سنتے ہیں, فاختہ والا واقعہ بھی سنتے ہیں کہ جب یہ تمام معاملہ ہو رہا تھا تو وہاں پر ایک معصوم سی, ایک چھوٹی سی فاختہ کہہ لیں, چڑیا کہہ لیں, ایک پرندہ جو پھڑ پھڑا رہا تھا اور پریشان تھا, وہ اللہ کا جسے کہتے ہیں نا جہاں پر بہت سارے لوگ, پورے جو اس حکومت سے جڑے لوگ تھے جو مانتے تھے اس کو, ہر کوئی اس آگ میں اپنا کنٹریبیوشن ڈال رہا تھا. مگر حتیٰ کہ ہمیں علماء دین یہ بھی بتاتے ہیں کہ وہاں پر موجود ایسے جانور بھی تھے جو اس آگ کو سلگھانے کے لیے اور مزید اس کو بھڑکانے کے لیے پھونکے مار رہے تھے. وہاں پر ایک پرندہ ایک ایسا بھی تھا فاختہ, جیسا کہ میں نے کہا کہ وہ اپنی چونچ میں اس وقت کے نبی الزمان کی
مدد کے لیے، اس کو بچانے کے لیے، اپنی حجت اللہ کو بچانے کے لیے اپنا حصہ کیسے ڈال رہی تھی، اس طرح سے اپنا حصہ ڈال رہی تھی کہ وہ فاختہ پہلے تو پریشان جاتی، پانی اپنی چونچ میں ڈالتی، پانی کو چونچ میں ڈال کر یہاں پر لے کر آتی، وہاں پر اس بھڑکائی ہوئی آتش کے اندر وہ ڈالتی. تو کسی نے اس سے پوچھا کہ یہ تو کیا کر رہی ہے، تیری چونچ سے ڈالا ہوا یہ جو پانی ہے یہ کیا اس سے یہ آگ بجھے گی جو 40 دنوں سے بھڑکائی گئی ہے. تو اس فاختہ نے، اس پرندے نے جو جواب دیا وہی جواب میرا اور آپ کا جواب ہونا چاہیے، اور وہ جواب یہ دیا کہ میں یہ جانتی ہوں کہ مشکل تو ہے، میرے اس چونچ میں آیا ہوئے چند قطروں سے یہ آتش نمرود کہاں بجھے گی، مگر جس وقت روز قیامت ہوگا، جب روز جزا ہوگا، تو میں اپنے رب کو یہ کہنے والی تو بنوں گی کہ جب تیرے بندے صالح کو، جب تیرے خلیل کو جلایا جا رہا تھا آگ میں، تو اس وقت میں آگ جلانے والوں میں نہیں بلکہ آگ بجھانے والوں میں تھی. اور یہی ساری کہانی ہے. ہم اس دنیا کو، اس ملک کو، اس اسلام کو، یہ جو اس وقت بے راروی کا دور ہے، اس کو ختم کرنے والے نہیں ہو سکتے. جو آگ بھڑک چکی ہے فتنہ و فساد کی، مسالک کے نام کے اوپر، یہ جو کچھ جنگیں ہو رہی ہیں، جو کروائی جا رہی ہیں، اور کرنے والے بھی ایسے معصوم و بے وقوف ہیں جو اس کے اوپر اپنا رد عمل دیتے ہیں اور اپنے ہی گھروں کو، اپنے ہی املاک کو، اپنے ہی لوگوں کو صرف ایک ایموشنل بات کر کے جلا دیتے ہیں، ان کو ختم کر دیتے ہیں. یہ سب کچھ جو کیا جا رہا ہے، اس میں ہمارا کیا حصہ ہے؟ اس میں ہمارا حصہ یہ ہے کہ ہم اپنے الفاظ سے، اپنی شعور سے، اپنی سوچوں سے، اپنی گفتار سے، اپنے عمل سے تھوڑا تھوڑا کنٹریبیوشن اس فاختہ کی طرح دیں کہ جو کہ ایک روز جب ہم جائیں اللہ کی بارگاہ میں روز جزا، تو ہم یہ کہنے والوں میں سے ہوں کہ ہم اس آگ جو فتنہ پھیلایا جاتا تھا اس معاشرے میں، ہم اس فتنہ و فساد میں فساد برپا کرنے والے نہیں تھے. ہم لوگوں کے دلوں میں محبتیں ڈالنے والے تھے. ہم لوگوں کے دلوں میں اللہ تیرا پیغام پہنچانے والے تھے. ہم اپنے عمل سے اپنے گھر کو جنت بنانے والوں میں سے تھے. تو یہ چھوٹا چھوٹا عمل ہماری ہی زندگیوں کو تبدیل کرے گا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ سے بھی دعا ہے کہ اللہ ہمیں بہترین عبادت گزاروں میں رکھے، اللہ بہترین نیتیں رکھنے والوں میں رکھے، اللہ ہمیں باشعور بنائے.